बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस्तग़फ़ार की फ़जीलत से हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन बहुत सारे सवालात आते हैं कि कौन सा इस्तग़फ़ार किया जाए, किस तरीके से किया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपसे इस्तग़फ़ार करने के 11 ऐसे तरीके शेयर करूँगी जो हमारे नबी ने हमें बताए, जो कि करने बहुत ही आसान है। और लाखों लोग जिन लोगों ने इस्तग़फ़ार किया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी ज़िंदगियाँ बदल दी हैं। ना सिर्फ आखिरत में फ़ायदा होता है इस्तग़फ़ार का, बल्कि आपकी दुनिया भी बदल जाती है, आपकी दुनिया भी माला माल हो जाती है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इस्तग़फ़ार को कसरत से करता है उसकी आखिरत में बख्शिश तो होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में उसको इनामात से तो नवाजेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी दुनिया के गम भी दूर कर देंगे, उसकी दुनिया की परेशानियों को खुशियों में बदल देंगे और उसकी तंगी को आसानी बना देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको वहाँ से रिज़्क़ अता करते हैं, इस दुनिया में ही, जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। ये मेरे नबी की हदीस का मफ़हूम है जो मैंने आप सबसे शेयर किया है कि इस्तग़फ़ार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़ोर दिया है इस्तग़फ़ार करने पे और कसरत के साथ करने पे। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। और मज़ीद कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला इस ख़ास ज़िक्र के बारे में फरमाते हैं, तुम इस्तग़फ़ार कर लो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें माफ़ कर देगा। और ये पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तुम इस्तग़फ़ार करो, तुम पे मूसलाधार बारिशें करेगा। और हम रिज़्क़ की तंगी की, रिज़्क़ की किल्लत की शिकायत करते हैं, तुम इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा, तुम्हें रिज़्क़ अता करेगा। औलाद की परेशानी है, हमें औलाद नहीं होती, तुम इस्तग़फ़ार करो, तुम्हें औलाद अता की जाएगी, बेटे अता किए जाएंगे। तो ये सब जो मसाइल हैं हमारे साथ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन सब मसाइल के लिए कौन सा वजीफ़ा हमें बताया है? इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा। ये कुरानी वजीफ़ा है, ये वो वजीफ़ा है जो मेरे अल्लाह ने खुद हमें कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ लौटा दूंगा, तुम्हारी परेशानियाँ दूर कर दूंगा, तुम्हें रिज़्क़ की तंगी सता रही है, मैं तुम्हारी रिज़्क़ की तंगी ख़त्म कर दूंगा, तुम्हें औलाद की परेशानी खाई जा रही है, मैं तुम्हें औलाद अता कर दूंगा, तुम फलों से तरसते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें बागों का मालिक बना देगा, तुम पानी की बूंद बूंद को तरसते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। ये सब कुरान की बशारतें हैं किन लोगों के लिए? जो इस्तग़फ़ार करते हैं। बार मेरे से माफ़ी तो मांग कर देखो। और अगर हम सोचें तो क्या अल्लाह को हमारी माफ़ी से क्या गर्ज हो सकती है? इसमें हमारा ही भला है। अल्लाह हमसे इतना प्यार करता है कि वो बहाने ढूंढता है हमें माफ़ करने के। हमें छोटी छोटी नेकियों पे हमें माफ़ कर दिया जाता है, एक बार पुकारने पे हमें माफ़ कर दिया जाता है, हमें अता कर दिया जाता है, हमारी झोलियाँ भर दी जाती हैं। लेकिन इंसान इतना काहिल है, इतना नाशुक्रा है। कुरान पाक में सूरह मुल्क में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। जिस तरह शुक्र अदा करने का हक़ है, हम उस तरह शुक्र अदा कर ही नहीं पाते अल्लाह का। एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इस्तग़फ़ार कर लो, कि जब तक तुम जिंदा रहोगे अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें इज़्ज़त और सुकून वाली ज़िंदगी अता करेंगे। और देखिए, इस्तग़फ़ार का फ़ायदा आखिरत में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका आपको रिवॉर्ड देना है, लेकिन इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी ज़िंदगी को मोअज़्ज़ात से भर देते हैं। आपकी ज़िंदगी में मोअज़्ज़ात होना शुरू हो जाते हैं, बिन मांगे दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। तो वीडियो के शुरू पे मैंने आपको बोला था कि मैं इस्तग़फ़ार करने के 11 तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो पहला तरीका है वो वज़ू करें, खूबसूरत वज़ू करें, अपने सारे अज़ा को धोएं, एक अच्छा सा वज़ू करें। वज़ू का फ़ायदा क्या होगा? हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वज़ू करने से इंसान के गुनाह झड़ जाते हैं। सही मुस्लिम की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान वज़ू करते हुए हाथों को धोता है तो गौर से धोए कि हाथों से किए हुए गुनाह माफ़ हो गए, और चेहरे को धोता है तो आँख और ज़ुबान से किए गए गुनाह माफ़ हो गए। तो जब अपने पाँव को धोता है तो पाँव से कहीं चल के गया और वो गुनाह का बाइस बने, वो गुनाह माफ़ कर दिए गए। यकीन के साथ आपने वज़ू करना है तो डेफिनेटली मेरे नबी का कॉल है कि आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सबसे आसान तरीका है, ठीक है, कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें, मिनटों में आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है अज़ान का जवाब देना, अज़ान के बाद दुआ पढ़ना। हदीस मुबारक है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनने के बाद ये दुआ पढ़ता है, जो आपको स्क्रीन पे मैं अटैच कर दूंगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। देखिए कितना आसान तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि जब इमाम फ़र्ज़ नमाज में आमीन कहे तो उसके पीछे आमीन कहना
آپ کی گناہوں کی معافی کا سبب ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ سے بیان کر رہی ہوں۔ جب بھی کوئی اجتماعی دعا ہو، اجتماعی نماز ہو، فرض نماز ہو، امام کی آمین کے پیچھے امام کہنا آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب ہوتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد کہنا اللہم ربنا لک الحمد، یعنی کہ جو ہم فیمیلز کہتی ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ امام کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اللہم ربنا لک الحمد کہتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پانچواں طریقہ یہ ہے استغفار کا، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو بندہ احسن طریقے سے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اس طرح سے ادا کرتا ہے کہ ادھر ادھر کا خیال نہ ہو، دل لگا کر ادا کرتا ہے، اس کے بعد اس بندے کے لیے انعام کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اور چھٹا طریقہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد بیٹھ کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان تینوں کلمات کو 33 مرتبہ جو بندہ کہتا ہے تو اس طرح یہ 99 ہوئے اور 100 کا عدد مکمل کرنے کے لیے کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس بندے کے اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور 7واں طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے استغفار کا، وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اور لباس پہنتے وقت کچھ کلمات ادا کر لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد یہ کلمات ادا کر لیتا ہے، جو آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہوں گے، یہ دعا اگر آپ پڑھ لیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد تو آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ کپڑے پہنتے ہوئے بھی لباس، نیا لباس پہننے کی دعا الگ ہے، کوئی بھی کپڑے وہ جو ڈیلی چینج کرتا ہے وہ چینج کرتے ہوئے اگر وہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے جو آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 8واں طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ ولا اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اتنے کلمات پڑھ لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور 9واں طریقہ یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ اور 10واں طریقہ یہ ہے کہ صحیح الجامع میں حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور پھر وہاں سے وہ مجلس برخاست کرتی ہے اور پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو اللہ کا فرشتہ یہ فرماتا ہے کہ جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ جو قرآن میں ذکر آیا ہے اللہ کا، جو ہمارے نبی نے فرمایا، جس طریقے سے ہمارے نبی نے اللہ کا ذکر کیا ہے اس طریقے سے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا مجلس میں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ مجلسیں میسر آتی ہیں، جو اپنی کمپنی اس طرح کی بنا لیتے ہیں کہ جس میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں اور قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے دینی نالج شیئر کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں، اللہ نے ان کو اپنی زندگی میں ایسے مجالسیں نصیب فرمائیں، ایسے موقع نصیب فرمائے کہ وہ نیک لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ سکیں، سیکھ سکیں، اللہ کا ذکر کر سکیں۔ اور 11واں طریقہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں استغفار کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور وہ گویا ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ تو آج خالصتاً میں نے آپ سب سے وہ طریقے شیئر کیے ہیں جو ہمارے نبی نے بتائے ہیں، جو احادیث سے ثابت شدہ ہیں کہ اب ان طریقوں کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں تسبیح پڑھنا استغفار کی، اس سے بہتر ہے کہ ہم جو یہ چھوٹے چھوٹے اہم طریقے ہیں
وضو کرنا اچھے طریقے سے 2 نوافل پڑھ لینا ہی جو ہے وہ آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام طریقے بہت ہی آسان طریقے ہیں، کوئی ٹائم نہیں لگے گا آپ کو، کوئی محنت نہیں لگے گی، چند منٹوں کی محنت سے آپ کے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف کر دینے کی بشارت سنائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ان 11 طریقوں میں سے اگر 5 طریقے بھی آپ اپنا لیں تو آپ سوچیں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہو جائیں گے، کیسے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی اہم طریقے ہیں، ان کو لازمی آپ اپنائیں، لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی ڈیلی روٹین کا معمول بنا لیں کہ آپ نے ان کو اپنی عادت بنا لینا ہے۔ اچھے سے وضو کرنا، 2 رکعت ڈیلی جو ہے وہ استغفار کی اپنی مغفرت کے لیے پڑھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتے چلے جائیں گے۔ آپ کی آخرت تو سنور ہی جائے گی، لیکن آپ کی دنیا جس کے ہم پیچھے بہت پڑ گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب بنا دے گا جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ عیش و عشرت کی زندگی جینا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لگژری لائف بھی آپ کو عطا کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا کرے اور چلتی سانس میں ہی دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی توبہ کہ جس کے بعد ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ So let's get started with dua series. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ پاک رابعہ تنز، مبینہ تسنیم بھٹ، آصف سمرین، عرفان شاہ، راشد عباس، ثانیہ وسیم، ارسل بھٹ، خاتون وحیدہ اینڈ ہسبینڈ زرین خان، عمرانہ پروین، سالیہ رحمان، نشین عمار، وسیمہ بی بی، ریحانہ انصاری، رخسار فاطمہ، حافظہ عظمیٰ، رخسانہ قدیر بھٹی، انم این کامل، خان بابا، زوبیہ عمر، زینب این موم، مہتاب محمد موسیٰ اینڈ مدرز، شادمہ پروین، صابہ مایا بھٹ، زبیر، ابیہ، عائشہ عدنان ظہور، رابعہ عامر، فوزیہ کامران اینڈ کڈس، انس خان، ارم ناز، محراب اینڈ کڈس، طیبہ فرحین اینڈ ہسبینڈ، ماہل، ریحانہ خاتون، حریم خان، نازیہ شاہ، نائلہ فیصل، افوان عثمان، نیشا، مائلہ علی، فاطمہ طلال، شاہدہ نواز، ارہا سلمان، مکائل حیدر، امن اور سائرہ۔ اللہ پاک میری ان تمام بہنوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازیے۔ اللہ پاک جو میری بہن شادی کے حوالے سے پریشان ہے، اللہ پاک ان کے شادی کے مسائل حل کر دیجیے، ان کے لیے آسانیاں کیجیے۔ اللہ پاک ان کو نیک اور بہترین ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں قرض کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کا قرض ادا کر دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کے ذاتی گھر کے لیے اسباب پیدا کر دیجیے، ان کو خوبصورت گھر عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے رزق کے مسائل کو حل کر دیجیے، ان کو وسیع اور حلال رزق عطا کیجیے، آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دل میں نرمی ڈال دیجیے، ان کے شوہروں کے دل میں اپنی بیویوں کے لیے محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں سسرال کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے سسرال کے معاملات کو حل کر دیجیے، ان کو اپنے گھروں میں شاد رکھنا، آباد رکھنا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم کرنا، اپنا کرم کرنا، اپنا فضل کرنا، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اور دنیا کی دولت عطا کیجیے، کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت سنوار دیجیے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔